السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں جنت زیب کی قلم سے تحریر کردہ ناول لافان عشق کے ایپیسوڈ نمبر 11 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ مان کپڑے چینج کرنے کے بعد ارمان کمرے میں آیا تو ناز نے فوراً اس کے پاس جا کر اس کو پکارا۔ جی مان کی جان، اپنے گیلے بالوں میں ہیئر برش کرتے ہوئے ارمان نے شیشے میں سے دیکھتے ہوئے ہی محبت سے جواب دیا۔ آپ نے ہمیں منہ دکھائی کیوں نہیں دی؟ اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر وہ انتہائی معصومیت سے منہ بناتے ہوئے شکایت کرنے لگی، جبکہ اس کی معصوم سے شکایت پر ارمان ہیئر برش ڈریسنگ پر رکھ کر پلٹا اور بڑی ہی محبت کے ساتھ اس کے پھولے منہ کو دیکھنے لگا، جو ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں شولڈر کٹ کھلے بالوں کے ساتھ منہ پھلا کر کھڑی بالکل چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ منہ دکھائی؟ اس کے قریب آئے اس نے پہلے اس کے کندھوں سے کھسکتی شرٹ ٹھیک کی اور پھر اس کے شولڈر اور کمر پر بکھرے بالوں کو سنوارا۔ جی وہ جو دلہا شادی کے بعد اپنی دلہن کو گفٹ دیتا ہے، جیسے ہاتھ بھائی نے آرا بھابھی کو نوز پن دی ہے، ویسے ہی۔ اس کی ناسمجھی پر اس نے آنکھوں کو مٹکاتے ہوئے پوری ڈیٹیل بتائی۔ او اچھا وہ تو میں بھول گیا۔ یاد آنے پر پہلے ارمان نے ہاں کی اور پھر جان بوجھ کر پریشان ہوا۔ بھول گئی مان؟ آپ بھول کیسے سکتے ہیں؟ یکدم اداس ہوئے اس نے رونے والی شکل بنائی۔ یار وہ شادی کے کاموں میں الجھا رہا، یاد ہی نہیں رہا کہ منہ دکھائی بھی ہوتی ہے۔ نہایت افسوس زدہ لہجے میں اس کی رونے والی شکل سے لطف اٹھاتے ہوئے اس نے وجہ بیان کی، جبکہ اس کی وجہ سن کر ناز نے نچلا ہونٹ باہر نکالا۔ لیکن کوئی بات نہیں مان کی جان، کل آپ میرے ساتھ جا کر جو پسند ہو خرید لیجیے گا۔ اس کی روندو شکل سے لطف اٹھائے اس نے اس سے مسئلے کا حل دیا۔ ہمیں نہیں جانا، پاس رکھیں اپنا گفٹ۔ غصے سے ناک پھلائے وہ انکار کر کے جا کر بیڈ پر دونوں بازو پیٹ پر باندھ کے بیٹھ گئی، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ اس سے ناراض ہو گئی ہے۔ اس کی اس معصوم سی ناراضگی اور خفا انداز پر ارمان کو اس پر ڈھیروں پیار آیا۔ وہ پلٹ کر ڈریسنگ کے پاس آیا اور ڈرا میں موجود اس کا گفٹ نکال کر اس کے ساتھ ہی بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا، جس کے بیٹھنے پر غصے سے چہرہ موڑ گئی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ناراض ہیں اور گفٹ نہیں لینا چاہتی تو کوئی بات نہیں، میں یہ گفٹ آئرہ بھابھی کو ہی دے آتا ہوں۔ سرخ رنگ کے وہ ڈبیا اپنے سامنے کر کے وہ جان بوجھ کر افسردہ لہجے میں بولا کہ ناز نے فوراً اس کی طرف دیکھا اور اس کے ہاتھ میں موجود اپنا گفٹ دیکھ کر پل میں اس کی خفا نگاہیں روشن ہوئیں۔ اس نے وہ گفٹ ارمان کے ہاتھ سے کھینچا اور کھول کر دیکھنے لگی، جس میں بہت پیارا سا ڈائمنڈ کا پینڈنٹ موجود تھا۔ مان یہ بہت پیارا ہے، یہ ہمارا ہے کیا؟ پینڈنٹ کو اپنی انگلیوں سے چھونے سے پہلے اس نے اس کی تعریف کی اور پھر پرجوش ہوئے پوچھنے لگی تو ارمان نے مسکراتے ہوئے ہاں کی اور وہ پینڈنٹ ڈبی سے نکال کر احتیاط کے ساتھ اس کی نازک گردن کی زینت بنایا، جس پر ناز جلدی سے اٹھ کر آئینے کے سامنے آئی اور بچوں کی طرح پینڈنٹ کو چھوئے خوش ہوئے۔ یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے نا مان؟ بے شک میری ناز ہے ہی اتنی پیاری کہ جو بھی پہنے اسے چار چاند لگ جاتے ہیں۔ وہیں سے بیٹھے ارمان نے محبت بھری نگاہوں سے اس کے مسکراہٹ کو دل میں اتارے جواب دیا، جس پر ناز خوشی خوشی اس کا موبائل پکڑ کر اپنی تصویریں بنانے لگی اور ارمان بیٹھا اس کے الٹے سیدھے پوز دے کر مسکراتا رہا۔ کیا بنا رہی ہو؟ کچن میں دعا کو فوڈ کٹر پر پیاز کاٹتے دیکھ کر آئرہ اس سے پوچھنے لگی۔ چکن کڑھائی اور 7 سبزیوں والے چاول، بابا جان کو بہت پسند ہے۔ او اچھا، لاؤ میں بھی تمہاری ہیلپ کروا دیتی ہوں۔ ارے نہیں بھابھی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیں آرام کریں، ابھی کل ہی تو آپ کی شادی ہوئی ہے۔ اچھا تھوڑی لگتا ہے کہ آپ ایسے شادی کے دوسرے دن کام کریں۔ اس سے پہلے آئرہ کسی چیز کو ہاتھ لگاتی دعا نے فوراً اسے روکتے ہوئے منع کیا۔ لو یہ کون سی بات ہوئی؟ کام کا شادی سے بھلا کیا لنک؟ اور ویسے بھی میرا نہیں خیال کہ جب تم اس گھر میں شادی کے بعد آئی ہوگی تم نے ایسی کوئی فارمیلٹی نبھائی ہوگی، اس لیے جب تم نے ایسا کچھ نہیں کیا تو بھلا مجھے کیا ضرورت ہے فرنگ میں ایٹیٹیوڈ دکھانے کی؟ لاؤ تو ہم دونوں مل کر آج کا کھانا بنائیں گے۔ دعا کی بات کر آسانیت سے جواب دیتے ہوئے آئرہ سبزیاں پکڑ کر کاٹنے لگی، جس پر دعا نے دوبارہ اسے روکا نہیں بلکہ دونوں مل کر رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ ارے واہ، آج تو میری دونوں بھابیاں مل کر لگتا ہے ہم سب کا ہاضمہ بگاڑ کر ہی رہیں گی۔ جانتی ہیں باہر تک کھانے کی خوشبو جا رہی ہے، بتائیں تو صحیح کیا بنا رہی ہیں؟ خوشبو سونگھ کر کچن کے اندر آئے ذوحان نے شرارت سے آئرہ اور دعا سے پوچھا اور ساتھ ہی ساتھ ہانڈی کے اندر بھی جھانکا کہ دیکھ سکے کیا بن رہا ہے۔ ڈائننگ ٹیبل پر لگے گا تو دیکھ لینا کیا بنا، کیونکہ فی الحال ابھی ہم کچھ نہیں بتانے والے۔ ہانڈی میں چمچ ہلاتے ہوئے آئرہ نے مصروف سے انداز میں اسے جواب دیا، جبکہ دعا چاولوں کو دیکھ رہی تھی۔ ویسے آئرہ بھابھی، مجھے لگا نہیں تھا کہ آپ کھانا بھی بنا سکتی ہیں۔ مطلب دیکھیں نا، آپ اپنے گھر کی لاڈلی اور اکلوتی بیٹی ہیں۔ پڑھائی کے وقت تو شاید آپ کی امی بابا نے آپ کو گھر کے کاموں میں الجھایا نہ ہو، اور پڑھائی کے بعد آپ ڈاکٹر بن گئی۔ آدھے سے زیادہ وقت آپ کا ہاسپٹل میں ہی گزرتا ہوگا، تو اس سب میں مجھے بالکل نہیں لگا تھا کہ آپ کھانا بنا سکتی ہیں۔ فروٹ باسکٹ میں سے سیب اٹھا کر کھاتے ہوئے ذوحان نے دانت طلب لہجے میں آئرہ کو کہا، جو اس کی بات سن کر مسکرا دی۔ ہاں ویسے بات تو سچ ہے، بابا تو میرے گھر کے کام کرنے کے سخت خلاف تھے، لیکن امی چاہتی تھی کہ میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھرداری بھی سیکھوں، تاکہ جیسے سبھی امیاں کہتی ہیں کہ شادی کے بعد کوئی پریشانی نہ ہو، تو بس جب بھی موقع ملتا یا چھٹی ہوتی تو میں امی کے ساتھ گھر کے کام وغیرہ کروا دیا کرتی تھی۔
کام کے ساتھ ساتھ طاہرہ نے مسکراتے ہوئے ذوحان کو جواب دیا، جبکہ اس کی باتیں سن کر دعا کو بھی وہ وقت یاد آیا جب وہ بھی کام کیا کرتے تھے اور اس کے بابا اسے سختی سے منع کر دیا کرتے تھے کہ بیٹا اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ ہاں ویسے سبھی مائیں اپنی بیٹیوں کو شاید یہی کہتی ہیں دعا بھابھی، کیا آپ کی امی بھی آپ کو ایسے ہی کہتی تھیں؟ عائرہ کی بات پر حامی بھرتے ہوئے ذوحان نے دعا سے بھی اس کی امی کے بارے میں پوچھا، لیکن اپنی امی کے ذکر پر دعا کے چہرے پر افسردگی چھائی۔ میری امی پتہ نہیں، میں جب چھوٹی سی تھی تبھی امی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ہاں لیکن بابا ضرور کہا کرتے تھے کہ دعا بیٹا آپ گھر کی فکر نہیں کرو، بس اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ امی کا پیار اور لاڈ تو نہیں پتہ، لیکن بابا مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ اپنی امی کے بارے میں بتاتے ہوئے اپنے بابا کو یاد کر کے اس کی آنکھیں نم ہوئیں، جس پر ذوحان کو شرمندگی ہوئی کہ اس نے کیوں یہ ذکر چھیڑا، جبکہ عائرہ نے اس کے قریب ہو کر پیار سے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ میں ٹھیک ہوں، بس بابا کو یاد کر کے تھوڑے ایموشنل ہو گئی، آپ دونوں پریشان نہیں ہو۔ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے ان دونوں کو یوں افسردہ ہوتے دیکھ کر ریلیکس رہنے کا کہا اور خود بھی ہلکا سا مسکرا دی تاکہ وہ دونوں پریشان نہ ہوں۔ دعا بھابھی یہ کس کا ہے؟ اپنے ہاتھ میں گٹار پکڑ کر کچن میں آئے ناز نے دعا سے پوچھا، لیکن اپنے گٹار کو ناز کے ہاتھ میں دیکھ کر ذوحان کا سیب گلے میں اٹکا، کیونکہ ناز نے گٹار کو ایسے اٹھایا تھا جیسے ابھی گر جائے گا۔ ارے ناز بھابھی یہ میرا ہے، لیکن آپ کے پاس کیا کر ہے؟ فوراً ناز کے پاس آئے، اس نے اپنا گٹار ناز کے ہاتھوں سے پکڑا، وعدہ کہیں وہ گرا ہی نہ دے۔ اس کی تو جان بستی تھی اپنے گٹار میں۔ دنیا میں کوئی چیز ذوحان سلطان کو مجبور نہیں کر سکتی تھی، لیکن ایک واحد اس کا گٹار تھا جس کی بدولت آپ اس سے ہر بات منوا سکتے تھے۔ ہائے ذوحان بھائی آپ کو گٹار بجانا آتا ہے؟ ظاہری سی بات ہے بھابھی، آتا ہے تبھی تو رکھا ہوا ہے۔ اچھا تو پھر مجھے بھی بجانا سکھائیں، مجھے بھی بجانا ہے۔ گٹار کی طرف انگلی کا اشارہ کیے ناز نے معصومیت سے آنکھیں جھپکاتے ہوئے فرمائش ظاہر کی۔ کیوں نہیں میری بھابھی جان، لیکن آپ کو پتہ ہے مجھ سے زیادہ اچھا گٹار آپ کے اپنے شوہر نامدار بجا لیتے ہیں، اس لیے آپ ان سے بولیں وہ آپ کو اپنا گٹار لے بھی دیں گے اور بجانا بھی سکھا دیں گے۔ بڑی ہی چالاکی کے ساتھ ذوحان نے ناز کو باتوں میں الجھا کر سارا ملبہ ارمان پر ہی ڈال دیا، کیونکہ اپنا گٹار تو دینے والا نہیں تھا اور نہ ہی ناز کو سکھانے کی ذمہ داری لینے کی بے وقوفی کر سکتا تھا۔ مان کو گٹار بجانا آتا تھا؟ جی بالکل آتا ہے، بلکہ صرف آپ کے مان کیا، ان کے شان، ان کے ہاتھ کو اور کسی کے زان کو بھی بجانا آتا ہے۔ ناز کو جواب دیا ذوحان نے دعا اور عائرہ کی طرف اشارہ کر کے فیضان کی ہونے والی بیوی کا بھی سوچتے ہوئے شرارت سے کہا، جبکہ دعا نے اس کے شان کہنے پر گردن نہ ہلائی، کیونکہ جب سے اس نے ناز کے منہ سے مان سنا تھا تب سے وہ دعا کو جان بوجھ کر اور شان کو شان بلا کر ہی چھیڑتا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، آج جب مان آئیں گے نا تو ہم انہیں ضرور بولیں گے ہمیں گٹار بجانا سکھائیں۔ خوشی سے دونوں ہاتھوں کی تالیاں بجاتے ہوئے ناز نے چہکتے ہوئے اپنے خیالات بتائے، جس پر ذوحان نے زور و شور سے اس کی بات کی تائید کی، اور وہ دونوں کھانا بناتے ہوئے ذوحان کی چالاکی پر صرف ہنس ہی سکیں۔ بابا کھانا کیسے بنا ہے؟ سبھی لوگ اس وقت ڈائننگ روم میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے جب ذوحان نے تعمیر سلطان سے سوال کیا۔ اچھا بنا ہے، کیوں؟ نہیں ویسے ہی۔ اچھا بتائیں یہ چاولوں کا ٹیسٹ کیسا ہے؟ چاولوں کی طرف اشارہ کیا ذوحان نے ایک اور سوال کیا تھا۔ ہر بار کی طرح لاجواب دعا بیٹی کھانا بناتی اتنا اچھا ہے؟ دعا کی طرف دیکھتے ہوئے تعمیر سلطان نے شفقت بھری نگاہوں سے جواب دیا، جو ان کے پیار پر مسکرا دی، اور یہ سالن اس کا ٹیسٹ کیسا ہے؟ یہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن ہاں ٹیسٹ الگ ہے، کچھ جیسے الگ طریقے سے بنایا گیا، لیکن کمال کا ہے۔ لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تمہیں اچھا نہیں لگا؟ اس کے یوں ایک ہی بات بار بار پوچھنے پر تعمیر سلطان نے اس بار ناسمجھی سے پوچھ ہی بیٹھے، جبکہ اس کے یوں بار بار پوچھنے کی وجہ عائرہ اور دعا بہت اچھے سے جانتی تھی۔ وہ کیا ہے نا بابا جان، آج کا کھانا عائرہ بھابھی اور دعا بھابی دونوں نے مل کر بنایا، اور آپ کو پتہ ہے ہم نے بھی ان کی تھوڑی سی ہیلپ کی تھی، بہت مزہ آیا۔ ذوحان کے بجائے ناز نے پرجوشی سے بتاتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ اس نے بھی ان دونوں کی مدد کی تھی، کیونکہ واقعی میں ان دونوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ناز میڈم نے کبھی چمچ ہلایا تو کبھی کوئی مسالہ ان دونوں کو پکڑایا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تبھی میں سوچوں آج کچھ الگ ہے، لیکن ماشاءاللہ سے میری دونوں بیٹیوں نے کھانا بہت اچھا بنایا۔ تعمیر سلطان نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کی طرف دیکھ کر ان دونوں کی تعریف کی، کیونکہ کھانا واقعی قابل تعریف تھا۔ واقعی عائرہ بھابھی، دعا بھابھی، آپ دونوں کے ہاتھ میں بہت زیادہ ذائقہ ہے۔ اتنی دیر سے دعا بھابھی کے ہاتھ کا کھانا کھا رہے تھے، اب آپ نے بھی ان کی طرح بہت مزیدار کھانا بنایا۔ تعمیر سلطان کے بعد فیضان نے بھی کھانا کھاتے ہوئے تعریف کرنا ضروری سمجھی، جس پر وہ دونوں تو مسکرائیں، لیکن ان دونوں کی تعریف پر سب سے زیادہ خوش ان دونوں کے شوہر تھے۔ جہاں ہاتھ اپنی بیوی کی تعریف پر فخر محسوس کر رہا تھا، وہیں عرشان کا بھی یہی انداز تھا۔ سارے کام ختم کرنے کے بعد دعا کمرے میں آئی اور فریش ہو کر اپنا بیگ لے کر بیٹھ گئی، کیونکہ شادی کے ہنگاموں اور تیاریوں میں وہ کافی دنوں سے اپنی پڑھائی پر دھیان نہیں دے پائی تھی، اس لیے اب اس کا ارادہ تھوڑا سا پڑھنے کا تھا، کیونکہ زوبیہ اسے بتا چکی تھی کہ کل انہیں میتھس کی اسائنمنٹ بک کروانی ہے، جو کہ عرشان نے ہی انہیں دی تھی۔ وہ بیٹھی اپنی اسائنمنٹ مکمل کر رہی تھی، جبکہ ارمان اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا وہ فائل دیکھ رہا تھا جو ہاتھ نے اسے دی تھی۔ رضا صاحب نے چونکہ اپنی موت سے پہلے ہی اپنا سارا بزنس دعا کے نام کر دیا تھا، اور ان کی موت کے بعد وہ سب کچھ ہاتھ ہی دیکھ رہا تھا، مگر اب اس نے وہ سب عرشان کو سنبھالنے کا بولا تھا، کیونکہ جب تک دعا کی اسٹڈیز کمپلیٹ نہیں ہو جاتی اور وہ سب کچھ سمجھ نہ لے تب تک وہ تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے ہاتھ نے سب عرشان کو ہینڈ اوور کر دیا، کیونکہ فی الحال حق اسی کا بنتا تھا۔
ساری ڈیٹیلز پڑھنے کے بعد ارشان نے فائل بند کر کے سامنے ٹیبل پر رکھی اور اٹھ کر دعا کے ساتھ ہی آ کر بیٹھ گیا، جبکہ خاموش نگاہوں سے اس کی ایک حرکت کو نوٹ کرنے لگا جو کہ رجسٹر گود میں رکھے نان سٹاپ بس لکھے جا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ گاہے بگاہے نظریں بک پر بھی ڈالے دیتی تھی۔ فیروزے رنگ کے سادے سے کرتے میں کھلے بالوں کے ساتھ بنا کسی میک اپ کے وہ ارشان کو اپنے دل کے بہت قریب لگی، جبکہ اس کی ناک میں پہنی بالی ارشان کے مرکز نگاہ تھی۔ اس کی باریک ناک پر وہ بالی بہت زیادہ سوٹ کرتی تھی، یہی وجہ تھی جب جب ارشان اسے دیکھتا تھا تب اسے سب سے زیادہ حسین اس کی ناک اور اس میں پہنی سونے کی وہ باریک سی بالی لگتی تھی۔ وہ کتنی پیاری اور سادہ دل تھی، اس میں کوئی بھی تو عیب نہیں تھا، وہ بالکل ویسی تھی جیسے ایک مرد کی چاہ ہوتی ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے ارشان کے ذہن میں خیال آیا تھا کہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی دعا جیسی آئے گی، بلکہ اس نے کبھی شادی کے بارے میں یا کسی لڑکی کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، لیکن اس کے رب نے بنا مانگے اسے اس قدر چاہنے والی، عزت کرنے والی، باکردار اور سادہ دل عورت نواز دی تھی، جس کا ساتھ پا کر وہ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتا اتنا کم تھا۔ دعا؟ اس کی پکار پر رجسٹر سے نظریں اٹھا کر دعا نے اس کی طرف دیکھا جو نرم نگاہوں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ جی آپ بہت اچھی ہیں۔ جی؟ اس کے منہ سے اپنی اچانک تعریف سن کر وہ حیران ہی ہوئی، کیونکہ آج سے پہلے تو کبھی اس نے اس کی تعریف نہیں کی تھی۔ جی آپ بہت زیادہ اچھی ہیں، بلکہ اچھی نہیں بہت زیادہ پیاری ہیں۔ اس کا میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے، کیونکہ اس رب کائنات نے بن مانگے مجھے آپ جیسی باشعور اور اتنی محبت کرنے والی عورت کا ساتھ عطا کیا ہے۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں اور شکر گزار بھی کہ مجھے آپ جیسے شریک حیات ملی۔ اسے بالکل سمجھ نہ آئی کہ وہ کیوں اس کی اتنی تعریف کرے، لیکن جو بھی تھا اس کے منہ سے اپنے لیے اتنے محبت بھرے الفاظ سن کر دعا کے دل کو سکون ضرور پہنچا تھا۔ اس کا شوہر اس سے خوش تھا، اس سے بڑی اس کے لیے کوئی اور خوشی کیسے ہو سکتی تھی؟ آج جب بابا اور باقی سب نے آپ کی تعریف کی تو یقین کریں مجھے خود پر فخر محسوس ہوا، مجھے ایسا لگا جیسے انہوں نے میری تعریف کی ہو۔ آپ اور میں الگ تھوڑی ہیں ارشان، ہم دونوں ایک ہی تو ہیں۔ شرم سے پلکیں جھکا کر دعا نے سادگی سے جواب دیا اور اس کے سادگی پر ارشان نے مسکرا کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ آپ کی یہ سادگی اور محبت مجھے بہت عزیز ہے دعا، اس لیے ہمیشہ ایسے ہی رہے گا، کیونکہ ارشان سلطان کو دعا ارشان سلطان کی اس سادگی سے بے انتہا محبت ہے۔ اپنے سینے سے لگائے وہ محبت بھرے لہجے میں بولتا اسے سرخرو کر رہا تھا، جو کہ آج پہلی بار اس کے منہ سے محبت کا نام سن کر سچ میں سرخرو ہوئی تھی۔ آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائے دعا نے دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا جس نے اس کے نصیب میں ارشان جیسا اتنی عزت اور چاہت دینے والا مرد لکھا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔